کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں بے نظیر مہدی اور پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی ہے 135 ارب روپے میں پی آئی اے نجکاری جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور پی آئی اے سمیت اور جو ایسے ادارے تھے ان کو سفید ہاتھی پاکستان کی معیشت میں سمجھا جاتا تھا اور پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ اور بھی اچھی خبریں ہیں جو کہ امریکی جزیرے یو ایس اے ٹوڈے میں شائع کی گئی۔ ان کی رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے بہترین اصلاحات اور جدت میں یہاں پر سرمایہ کاری کے منظر نامے کو ہی بدل دیا۔ گزشتہ سال کی نسبت پاکستان مضبوط معیشت کے ساتھ جو ہے وہ نئے سال کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ کچھ اقتصادی امور ڈویژن نے بھی اعداد و شمار جاری کیے ہیں اور جس میں بہت سی بہترین اور اچھی خبریں سنائی دے رہی ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو گزشتہ سال کے مقابلے میں 36 کروڑ 40 لاکھ ڈالر جو ہے وہ زائد قرضے ملے ہیں، جس میں سے عالمی مالیاتی جو ادارے انہوں نے جیسے ورلڈ بینک ہے، اسلامک بینک ہے اور دیگر جو بینکس ہیں انہوں نے پاکستان کو قرضوں کی مد میں 1.5 ارب ڈالر دیے ہیں، جبکہ 80 کروڑ 76 لاکھ ڈالر جو ہے وہ مختلف ممالک نے پاکستان کو قرض دیا، جس میں سب سے زیادہ قرض ملک جو ہے وہ سعودی عرب ہے۔ ایک اور گڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ زر مبادلہ جو ہے کہ ذخائر پاکستان کے لیے ہمیشہ سے معیشت کے لیے کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ہمیشہ سے ایک مسئلہ بنے رہے ہیں، مگر اس بار گڈ نیوز یہ آئی ہے کہ جو زر مبادلہ ذخائر ہیں وہ مارچ 2022 سے اب تک کی بلند ترین سطح یعنی 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ اور ان میں سے اسٹیٹ بینک کے پاس جو ذخائر موجود ہیں ان کی تعداد 15.9 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور ایسے میں اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہونا، زر مبادلہ کے جو ذخائر میں اضافہ ہونا، وہ ایک بہت ہی مثبت اشارہ ہے پاکستان کی معیشت کی جانب، اور وہ اس وقت میں جبکہ فروری 2023 میں پاکستان کی جو زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم رہ گئے تھے اور درآمدی صلاحیت جو تھی پاکستان کی وہ 2 ہفتے سے بھی کم رہ گئی تھی۔ ماہر معاشیات جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ جو اچھی آ رہی ہے پاکستان کی معیشت میں، اس کی بڑی وجہ انٹرنل پروڈکشن یعنی مقامی ترقی ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاروں کا وہ اعتماد جو کہ پاکستان نے انفارچونیٹلی کچھ کھو دیا تھا، اب وہ دوبارہ بحال ہوا ہے۔ بڑی حد تک جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے جو پلانس ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اور کیا کیا ماہر معاشیات کہہ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے بارے میں، یہ ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے ساتھ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ اور معیشت پہ جیسے ہم بات کر رہے تھے انٹرو میں نے آپ کو کچھ اعداد و شمار بتایا اور جو گڈ نیوز آ رہی ہے، جس طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یو ایس اے ٹوڈے میں آج پاکستان کے لیے بہت ہی مثبت رپورٹ شائع کی ہے، اس کے بارے میں مزید بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پینلسٹ سے آپ کا تعارف کراتی چلوں، سلمان شاہ سابق مشیر خزانہ ہیں جنہوں نے ہمیں جو جوائن کریں گے، اور چودھری محمد اکمل ماہر معیشت ہیں، دونوں ہی مہمانوں کو پروگرام میں ویلکم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے چودھری صاحب آپ کی طرف سے ذرا پروگرام کا آغاز کریں گے کہ آج امریکی جزیرے یو ایس اے ٹوڈے نے جو پاکستان کے لیے ایک بڑی پازیٹیو رپورٹ شائع کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ نسبتاً گزشتہ برس کے پاکستان ایک مضبوط معیشت کے ساتھ 2026 میں داخل ہو رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان کی معیشت کو جس اعتماد کی ضرورت ہے، اس قسم کی رپورٹس یا جو غیر جانبدار ادارے ہوتے ہیں جن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، یا اگر میں بات کروں اکنامک کے حوالے سے اسٹینڈرڈ پور ہے، اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں، بلومبرگ ہے یا موڈیز ہے، تو ان کی ریٹنگز یہ ڈیفینیٹلی اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی حوالے سے جو آج یو ایس اے ٹوڈے نے اپنا جو آرٹیکل پبلش کیا ہے، اس میں جو پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بات کی ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ پچھلے تقریباً 3 سال کے مقابلے میں جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ ہوئے ہیں۔ تقریباً 19 بلین ڈالر اگر کمرشل بینکوں کی بھی اس کو ملا لیا جائے اماؤنٹ کو، تو ہو چکے ہیں، تو which is definitely a very good sign۔ in addition انفلیشن جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ جو ہے وہ
نہیں مطلب ایک بڑھ پا رہا، تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اور دیگر ون بائی ون انہوں نے جو ہے وہ چیزوں کے اوپر ورک کیا ہے۔ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جس طریقے سے اب آہستہ آہستہ ہمارے جو فارن انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر جو اپنا اعتماد شو کر رہے ہیں۔ امریکہ نے حال ہی میں ایک اظہار کیا ہے، انہوں نے بھی انڈیا دیا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے مائنز اینڈ منرل سیکٹرز میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب سے انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، چائنا جو ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں جو ایف ڈی آئی پچھلے 2-3 سالوں میں بہت نیچے آ گئی تھی، تو اب وہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ کو آنے والے دنوں میں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ سب اس طریقے اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے ہمیں اپنا جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے ہماری اکانومی میں وہ ہم وٹنس کر رہے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ اسٹیٹ بینک نے بھی جو ہے وہ اپنا پالیسی ریٹ جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے ایز آؤٹ کرنا شروع کیا ہے۔ 10.5% کے اوپر جو ہے وہ لے آئے ہیں پالیسی ریٹ کو، اور ٹیکس کے بھی دیے جا رہے ہیں کہ ٹیکس جو ہے اس کے ریٹ کو بھی گریجولی کم کیا جائے گا۔ تو لگ رہا ہے کہ 2026 جو ہے وہ نسبتاً جس طریقے سے 2025 جو ہے وہ 2024 کے مقابلے میں بہتر سال ثابت ہوا، تو اس طرح 2026 میں یہ جو امپرومنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں مزید بہتری آئے گی اور اپرچونٹیز بڑھیں گی عوام کے لیے، اور پاکستان کی اکانومی جو کہ آلریڈی ایک بہتری کی طرف قدم اٹھا رہی ہے، تو اس میں انشاءاللہ مزید بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ جو ابھی ہم جس رپورٹ کی بھی آپ بھی بات کر رہے ہیں اور ہم بھی بات کر رہے ہیں، اس میں مختلف ڈیجیٹل بینکنگ کا ذکر کیا گیا ہے، ٹورزم کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور جو بھی آپ نے 2-4 باتیں ابھی گنوائی ان سب کا بڑا تفصیلاً اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اقتصادی امور ڈویژن نے بھی اپنی رپورٹ جاری کی ہے، اس میں بھی یہ بتایا گیا جیسے آپ نے بتایا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں جو کل تک کی جو کل رپورٹ جاری ہوئی اس کے مطابق 21.1 ارب ڈالر اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ 2023 میں جب کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا تھا، اس کی درآمدی صلاحیت صرف اور صرف 2 ہفتے کی رہ گئی تھی، اس میں ایک بڑی مثبت اشارہ سمجھا جا رہا ہے پاکستان کی اکانومی میں۔ تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کون سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کون سے ایسے اسٹیپ لیے گئے کہ جب پاکستان اب اگر داخل ہو رہا ہے 2026 میں تو وہ ایک ذرا مضبوط اکانومی کے ساتھ داخل ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تو اکنامک ریکوری اور ریفارم کے اوپر جس طریقے سے جو موجودہ حکومت نے اپنی کمٹمنٹ کو شو کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ہم نے تو جو ہے وہ ذکر کیا جائے، بجٹ ڈیفیسٹ کے اوپر کنٹرول کیا ہے، ٹیکسیشن اور ریونیو جو ہیں وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ کلیکٹ کیے ہیں، اور اکارڈنگلی اس کے ایکسپینڈیچر کو بھی بڑھایا ہے ود پراپر فسکل کنٹرول۔ اسی طریقے سے انفلیشن کی میں نے آپ کو بتایا، انفلیشن یا ریزروز جو ہیں وہ ہمارے بڑے اسٹرانگ ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز بہت اچھی دی ہیں، اور پرائیویٹائزیشن کی طرف ایک جو ہے وہ مثبت قدم اٹھایا ہے۔ تو یہ 4-5 جو ہے نا وہ بیسک انڈیکیٹرز ہیں جو کہ اس رپورٹ میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ باقی آپ جو ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہی ہیں تو وہ تو ہمارا وے فارورڈ ہے ہی ڈیجیٹلائزیشن۔ آنے والے دور میں ہمیں جو ہے وہ فن ٹیک کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، بلاک چین ٹیکنالوجی، اور نمبر آف امپرومنٹس آئیں گی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، خاص طور پہ جو آئی ٹی کے سیکٹر میں جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں ہم جو وہ امپرومنٹ وٹنس کریں گے۔ اور ہماری جو آبادی ہے الحمدللہ 60% وہ یوتھ کے اوپر ہے، اور زیادہ تر جو ہماری یوتھ ہے اس کا اس وقت ویسے بھی ڈائریکشن جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آئی ٹی سیکٹر میں ہم اچھا جو ہے وہ ایون اچھا فارن ریزرو بھی ہم جنریٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ ابھی تک تو تقریباً $3.5 بلین کے لگ بھگ ہیں، تو انشاءاللہ یہ جلد ہم دیکھیں گے کہ $5 بلین کو بھی کراس کر جائیں گی۔ اور اگر آگے ہمیں فیوچر کو اپنے اسی طریقے سے لے کر چلنا ہے
تو اس میں ہمیں ڈیفینیٹلی ان سب چیزوں کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا، کیونکہ فیوچر میں جب ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہوگا، ریموٹ ورکنگ کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہوں گی، روبوٹکس کے اوپر ورک ہو رہا ہوگا، تو اس میں ہمارا جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ امپورٹنٹلی پرفارم کرے گا، اور اس میں ڈیفینیٹلی ڈیجیٹلائزیشن، فن ٹیک اور دیگر جو ٹیکنالوجیز ہیں، جو اے آئی جس کی اگر ہم بات کریں تو فیوچر تو ہے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، تو اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے تو ڈیجیٹلائزیشن کے انشاءاللہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہوں گے۔ اور پاکستان میں ابھی بھی آپ دیکھیں نا، موبائل بینکنگ جو ہے وہ کتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں، لوگ جو ہے وہ جو حاصل کر رہے ہیں جابز وغیرہ، اپرچونٹیز وغیرہ ان ہوم جو ہے وہ سلمان شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، میں واپس آؤں گی اس طرف اس پوائنٹ پر۔ سلمان شاہ نے ہمیں جوائن کیا، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب کل جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی میں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں پاکستان کے اندر سے بھی اور بیرون ملک سے بھی، اور خاص طور پہ یو ایس اے ٹوڈے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کل بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ کے علم میں ہے کہ 135 ارب روپے کی یہ نجکاری کی گئی ہے عارف حبیب گروپ میں۔ تو اب عارف حبیب گروپ جو ہے وہ بہت پروفیشنل ہے، اور اب آپ کو لگتا ہے کہ اب پی آئی اے جو ہے وہ تھوڑا بہتر پرفارم کرنے لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اور وہ ایک مثال بنے گا کہ اگر اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، ان کے شیئرز کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، تو پھر وہ یہ سفید ہاتھی جو پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہے، وہ کچھ معیشت میں سے طرف کم ہوگا اس کا بوجھ؟ جی بالکل، پرائیویٹائزیشن تو پاکستان کی ضرورت ہے، پچھلے 30 سال سے یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کا نظام بڑا آہستہ چل رہا ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب پی آئی اے کی نجکاری کا عمل جو ہے وہ چل پڑا ہے، اور بڈنگ بھی ہو گئی اور ہائیسٹ بڈر بھی آ گیا، اور ایک اچھے گروپ نے بڈنگ جیتی ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی گروپ ہے، اور پاکستان ایئر لائنز جو ہے وہ اب فورنرز کو نہیں جائے گا، وہ پاکستان میں ہی ایز اے فلیگ شپ کیریئر ہوگا۔ سو آئی تھنک کہ اس میں اب بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ پاکستان میں عوام چاہتے ہیں کہ بڑی اچھی ایئر لائن ہو، اور جو دنیا کی لیڈنگ ایئر لائنز ہیں ان میں اس کا شمار بھی ہو۔ پاکستان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، بہت سے ہمارے اوورسیز پاکستانیز استعمال کرتے ہیں پی آئی اے کو، اور اب نجکاری کے بعد وہ یہی امید کرتے ہیں کہ کنوینئنس اور ہوگی، بہتر جہاز ہوں گے، بہتر سروس ہوگی، اور ایک بڑا مایہ ناز ایئر لائن پاکستان کا بنے گا۔ سو آئی تھنک کہ اس سے جو بینیفٹ آئیں گے وہ یہ ہے کہ جو نقصانات سے پی آئی اے کے حکومت برداشت کرتی رہی تھی، تو آگے چل کے نقصان اگر ہوگا تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کا نقصان ہوگا، حکومت کو ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پروفیشنلزم پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈپینڈ کرے گی کہ وہ کتنے پروفیشنلائز کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ایک امتحان ہوگا کہ کتنا اچھا یہ مینیج کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے باقی چیزیں جو ہیں پاکستان میں جو پرائیویٹائز ہونی چاہیے اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ سو اوور آل آئی تھنک کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فائنلی اب ایک پرائیویٹائزیشن کا دور دوبارہ سے شروع ہوا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن آج سے 15-20 سال پہلے روکی گئی تھی، اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کا عمل رک گیا تھا۔ سو آئی تھنک کہ اب یہ اوپن اپ ہونے سے بڑا فرق پڑے گا۔ بڑا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی بات بہت پہلے سے بھی آپ نے سٹیل مل کا ذکر کیا سلمان شاہ صاحب، اب یہ ایک اٹیمپٹ لاسٹ ایئر بھی کی گئی، اور اب یہ دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کس ادارے کی باری ہونی چاہیے کہ اس کو فوری طور پر پرائیویٹائز کیا جائے تاکہ جو نقصان قومی خزانے کو ہو رہا ہے اس سے بچا جا سکے؟
देखिए, हमारा बिजली का निज़ाम, हमारा गैस का निज़ाम, हमारा और बहुत सा अदारे जो हैं अभी भी हुकूमत चलाती है। सारे जो आपके मिनरल्स के एरिया है उसमें भी OGDC भी है। फिर आप एयरपोर्ट्स की भी लोग बात करते हैं। सो पाकिस्तान में तो बेशुमार चीज़ें हैं जो अभी तक हुकूमत के ओनरशिप में हैं, और इनको प्राइवेटाइज करके पाकिस्तान के अगर कर्जे कम किए जा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी एक ट्रांजिशन होगी कि आप इन अदारों को बेचें और जो पैसा मिले उससे पाकिस्तान का डेट जो है उसको कम करें। और दूसरी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी का रोल ख़त्म करें और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, चीज़ें भी अच्छी मिलेंगी, कीमतें भी कम होंगी, रोज़गार भी बनेगा, ग्रोथ भी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है, और उसके लिए कंपटीशन और प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान की इकॉनमी में डाइवर्सिफिकेशन भी करनी है। अभी आप देख सकते हैं कि तकरीबन सारी की सारी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन हम तरक्की करके इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जा सके। हम IT की बात अब कर रहे थे, वो बहुत कम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक हमने उस तरह से इसमें नहीं किया। सर्विस इंडस्ट्री भी कोई खातिर खा एक्सपोर्ट्स नहीं करती। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बशर्ते कि हुकूमत और गवर्नेंस अच्छी हो। और गवर्नेंस में हम रुकावटें जो हैं, इन्वेस्टमेंट की रुकावटें वो ख़त्म करें, और उसका मतलब है डीरेगुलेट करें। इकॉनमी जब डीरेगुलेट होगी तो फिर ये इकॉनमी जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ आएगी, और इसमें कंपटीशन बढ़ेगा, इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो अब ये बड़ी अच्छी बात की अभी शादाब ने कि जो ब्यूरोक्रेसी का रोल है वो कम होना चाहिए। हम हमेशा ये देखते हैं कि PIA की तबाही का जो सबसे बड़ा सबब था वो सियासी भर्तियां थी, और वो बहुत सारे अखबार में होती गई हैं। जिस तरह एक वक्त में PIA एमरेट्स ने हमसे सीखा, सऊदीयर्स ने हमसे सीखा कि कैसे बनाए जाते हैं इदारे, और किस तरह से फ्लैगशिप ये जो इदारा था PIA, ये पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, लेकिन हमने इसकी लबूहानी भी होते हुए देखी अपने सामने, और ये बहुत ही एक नियर पास की बात है। अब जो ये ब्यूरोक्रेसी वाला पॉइंट दिया है वो ये बहुत अच्छा है कि ये हमेशा यही होता था कि एक मुलाजिम के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, फौरी जाके वो कोर्ट में चैलेंज कर देता था। अब ये जब ये सिलसिला खत्म होगा, टूटेगा, प्राइवेटाइजेशन ना सिर्फ PIA बल्कि दीगर इदारों से भी, तो ये मुल्क की इकोनॉमी पे बहुत अच्छे समराज इसके हासिल होंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हुकूमत है ना, आजकल जो जो बात की जाती है वो हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना है चीज़ों को, और काम बिजनेस करना नहीं। तो ये इस बात जो है वो तकरीबन सारी दुनिया के लोगों को समझ में आ चुकी है, हमें समझ में नहीं आ रही, और हम अभी तक जो है वो सरकारी इदारे उसी तरीके से चलाते जा रहे हैं जैसे जो है वो पिछले 70 सालों से चल रहे हैं। और नतीजा आपके सामने है कि उसमें करप्शन भी हद से ज्यादा है, पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा है, जिसका नतीजा अल्टीमेटली उनकी परफॉर्मेंस में पड़ता है। और वो या तो जो बिल्कुल ही वो लॉस में चले जाते हैं, और अगर वो लॉस में नहीं जाते तो उनका जो है वो प्रॉफिट कम होता है। स्टील मिल हो गया, स्टेट लाइफ हो गया, OGDC हो गया, देयर आर नंबर ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। अब इसमें जब हम बात करें फर्दर, तो जो पावर सेक्टर है, जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनको जो है वो अगले मरहले में जो है वो प्राइवेटाइज करना चाहिए, ताकि ये जो एक बहरान है बिजली के हवाले से, और तो थोड़ी सी इसमें एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और उसकी वजह से भी जो हुकूमत के ऊपर बोझ पड़ता है और वो टैक्स पेयर को ही पे करना पड़ता है, ऊपर से खत्म हो। और पावर और जाहिर है जब बात कर रहे हैं ना, जी पावर सेक्टर के हवाले से मैं यही अर्ज कर रहा हूँ
کہ اگر جب اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا تو ایک تو یہ کہ وہ اچھے طریقے سے چیزیں مینج ہوں گی، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بہتر ہوگا اور پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. دوسری طرف سے جو گورنمنٹ کی جو اوبلیگیشن ہے ٹورڈز پیئنگ unnecessary کاسٹ وہ ختم ہوگی. تو پرائیویٹائزیشن تو نو ڈاؤٹ چاہے وہ کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو اس کی بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ یہ لازمی کہوں گا کہ اس میں ہم نے ٹرانسپیرنسی کو جو ہے نا وہ انشور کرنا ہے کہ یہ جو بھی ادارے ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جائے. حالیہ ابھی اگر پی آئی اے کی ہم بات کریں تو جو پی آئی اے کو بھی پرائیویٹائز کیا گیا اس میں بھی ریگولیٹری اور کافی ساری ریگولیشنز کو جو ہے نا وہ اوور لک کیا گیا اور ٹرانسپیرنٹ قسم کی ٹرانزیکشن بہرحال نہیں تھی. لیکن ہم اس کو پازیٹیو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ چلیں جو حکومت کے اوپر 50 ارب روپے کا جو سالانہ ایک ایکسٹرا بوجھ تھا وہ تو ختم ہوا. تو اور دوسری طرف یہ ہے کہ پرفارمنس بھی اچھی ہو جائے گی پی آئی اے. تو مطلب اگر ہم نے کچھ پایا ہے تو کچھ پایا بھی ہے تو وی آر ایٹ ون ون سچویشن ایٹ دی اینڈ. So this is what which is already count when if the end is good, everything is good. بہت اچھی آپ نے بات کی. اچھا شاہد، اب ایسے وقت میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی جزیرے جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑی اچھا رپورٹ کر رہے ہیں، اور جو ابھی ہم سارا ڈسکشن کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت ہے، کوئی عام وقت نہیں ہے پاکستان پہ. یہ وہ وقت ہے کہ جب پاکستان کو دہشت گردی کا بڑا سامنا ہے. ہم نے ابھی انڈیا کی اور پاکستان کی وار دیکھی تھی مئی کے مہینے، اور اب جو افغانستان کی جانب سے جو ہم بارڈرز کی صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. تو یہ ایسے وقت میں جب دہشت گردی 2 صوبے جو ہیں وہ دہشت گردی کا سخت ترین نشانہ بنے ہیں، ایسے وقت میں یہ ڈیولپمنٹ ہونا تو دنیا کے سامنے ایک مثال ہی ہے. دیکھیں یہ تو بالکل راکٹ سائنس نہیں ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ اکانومی کے لیے بہت خراب ہے اور پاکستان کی لوگوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ہمارے پورے پاکستان میں امن آئے گا اور ہر جگہ پہ جو ہے آپ بزنس بھی کر سکیں گے، ٹریڈ بھی کر سکیں گے، ٹریول کر سکیں گے، تو پھر پاکستان کا پورا پوٹینشل سامنے آئے گا. ابھی پاکستان کو بہت سی ریفارمز کرنی ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے دہشت گردی کی بات کی اور سیکیورٹی کی بات کی، اس وقت پاکستان کے سارے جو بارڈرز ہیں وہاں پہ کشیدگی ہے، اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کو اپنا رول جو ہے ایز کوریڈور، اکنامک کوریڈور، سی پیک کو بہترین طریقے سے مکمل کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. چین کی اکانومی کو پاکستان کی اکانومی سے جوڑنا اور پھر پاکستان کی اکانومی کو آگے مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں اور دوسرے ممالک سے جوڑنا، تو یہ بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں. اس کے لیے ہمیں حکومت کا نظام جو ہے وہ بہت بہتر کرنا پڑے گا اور ایک گروتھ اورینٹڈ نظام بنانا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو ہمارا نظام ہے وہ نہ تو وہ انویسٹمنٹ جنریٹ کر رہا ہے اور نہ وہ اکنامک گروتھ جنریٹ کر رہا ہے. اور اس کو جب تک ہم بدلیں گے نہیں، جب تک ہم ڈی ریگولیشن نہیں کریں گے، جب تک ہم سرکاری محکمے ختم نہیں کریں گے، ان کی رکاوٹیں ختم نہیں کریں گے، جب تک ہم منسٹریز کم نہیں کریں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کو ایک بڑا رول نہیں دیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ٹرسٹ اور کانفیڈنس نہیں بڑھائیں گے، اس وقت تک پاکستان آگے ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتا. گروتھ جو اس وقت پاکستان بڑی کوشش کر رہا ہے گروتھ کے لیے، لیکن وہ گروتھ ہو نہیں رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے نظام پہ ٹرسٹ نہیں ہے بزنس کمیونٹی کا بھی، اور اوورسیز جو فورن انویسٹرز ہیں وہ بھی نہیں انویسٹ کر سکے، کیونکہ یہاں پہ پراپرٹی رائٹس ہوں، یہاں پہ لیگل رائٹس، قانون کی بالادستی، یہ ساری چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں فار اے ویری گڈ اکانومی. اور پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا نظام جو ہے یہ بہترین نظام ہونا چاہیے.
اور اس کی نظام کی ریفارمز جو ہیں وہ ہمیں بڑی تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے بڑی ریفارمز جو ہیں وہ ڈی ریگولیشن ہے اور حکومتی ہرڈلز کم کرنا، NOC کلچر ختم کرنا، جو حکومت نے ضرورت سے زیادہ رولز ریگولیشنز بنا کے سب کو جکڑا ہوا ہے اس کو ختم کرنا. سو اس کے لیے بہت عقل بھی چاہیے اور ہمت بھی چاہیے. ویلکم بیک. اور جیسے کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے معاشی اقدامات کی کہ جو پاکستان کو لینے چاہیے کہ پاکستان کے لیے 2026 میں کچھ بہتری لانا جس کے ذریعے ممکن ہے اصلاحات کے ذریعے. اب چودھری صاحب اب جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے یہ ہم بے شک کسی بھی عالمی فورم کے اوپر کوئی ووٹ آ جائے یا کچھ بھی ہو ڈیولپمنٹ، مگر یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، یہ جو گڈ نیوز ہیں، ان کے ثمرات پاکستان کی عوام تک یعنی نچلی سطح تک جو ہے وہ کس طرح منتقل کرنے چاہیے. جیسے ابھی آپ نے پاور سیکٹر کی بات کی، کیونکہ وہ لگتا ہے کہ وہ بس بڑی بڑی باتیں موٹی موٹی جو ہم نے کی ہیں وہ صلاحیت موسٹلی جو پاکستان کی عوام ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ سمجھ پائے. وہ صرف کرٹیسائز کرتی ہے ہر دور میں. سال جو ہے نا معیشت کے جو گزارے ہیں، خاص طور پہ اگر میں بات کروں 2023 کی، تو وہ ہماری معیشت کے بدترین سالوں میں سے ایک تھا، جہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ جو انفلیشن ہے وہ 39% تک ہائی گیا ہے منتھ آن منتھ بیسس کے اوپر. اسی طریقے سے ہمارے جو زر معدہ کے ذخائر ہیں وہ لوئسٹ کو جو ہے نا وہ ٹچ کرنے والے تھے، اور ڈیفالٹ کے اوپر جو ہے نا وی ور ایٹ دی ایج آف ڈیفالٹ. اور اس کے بعد جو اکنامک ریفارمز کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں جو اسٹیبلٹی آبزرو کی جا رہی ہے، تو میکرو لیول کے اوپر تو اس کے اثرات نو ڈاؤٹ ہمیں جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کو جنرل پبلک لیول کے اوپر پہنچانے میں اٹ ول ٹیک ٹائم. ایٹ لیسٹ 3 to 4 years جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے ہوں گے اگر ہم نے اس کو مائکرو لیول کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو شفٹ کرنا ہے. اور اس میں جو ہے نا بہت ساری اصلاحات جو کہ IMF نے بھی ریکمینڈ کی ہے وہ بہت ضروری ہے. نمبر 1 اس میں ٹاپ پرائرٹی ہے کرپشن کا خاتمہ. سلمان صاحب اب آپ کی طرف جیسے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نچلی سطح پر منتقلی جو ہے وہ سب سے بڑا ایک ہونا چاہیے، ایک ایم ہونا چاہیے، سب سے بڑا ایک پیورٹی ہونی چاہیے حکومت کی. تو وہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس کے ثمرات جو ہیں نچلی سطح تک لے کر آئے؟ کہ مسائل کا تو سب کو پتہ ہے، آپ نے بھی پہلے ذکر کیا، دہشت گردی ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، کوئی یہاں پہ نظام کو مانتا نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں کرتا، جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ ان پہ کنٹروورسی ہو جاتی ہے. سو حکومتیں جو ہیں وہ کنٹینیوٹی نہیں کر سکتی، وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتی، اکنامک ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اس کسی پلان کے مطابق نہیں ہوتی، آبجیکٹیوز اس کے نہیں لگتے پتہ کہ بھئی ہم چاہتے کیا ہیں. دیکھیں پاکستان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو بڑی سادی ہیں. نمبر 1 ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اکنامک گروتھ ہو، اور 7-8% اکنامک گروتھ ہوگی تو ہمارے روزگار کے مواقع بنیں گے. اور اکنامک گروتھ کی سب سے بڑی شرط ہے انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہم بہتر بنائیں تاکہ انویسٹمنٹ جو ہیں وہ پاکستانی چھوٹے انویسٹر، بڑا انویسٹر، سب انویسٹرز انویسٹ کریں اور مارکیٹ میں کمپیٹ کریں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کے اوپر کام ہونا بہت ضروری ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سڈنلی کوئی بٹن دبائیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، ہمیں سارا کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی. اور ایسی جو پرابلمز ہیں جو انویسٹمنٹ کے راستے میں آتی ہیں یا جو پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے راستے میں آتی ہیں یا ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کے راستے میں مسئلے آتے ہیں، یہ سارے مسئلے حل کرنے پڑیں گے کیونکہ دنیا جو ہے وہ بہت کمپیٹیٹیو ہے.
ہر جگہ پہ ان کی پوری کوشش ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال ہو، ٹیکنالوجی بھی ہو، مارکیٹس کو ایکسپینڈ بھی کیا جائے. سو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے نظام بہت اعلیٰ ہونا چاہیے. چلے اب یہ جو بات ہو گئی، ہم نے دہشت گردی کی بھی بات کی، کچھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی پاکستان میں مسئلہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اپوزیشن سڑکوں پر ہے، جس طرح احتجاج کی بات کی جاتی ہے، اور جو نیشنلی رپورٹ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے پولیٹیکل اینگل سے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی پاکستان میں اکانومی پر اثر انداز ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ جی ظاہر ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ اکنامکس کو چلاتی ہے، اور پالیٹکس جو ہے اگر وہ صحیح نہیں ہوگی تو اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو ایک ایسا نظام چاہیے جس میں ہر ایک کو کانفیڈنس ہو، جس میں آپ کے حقوق ہونے چاہیے. لیگل جو آپ کا نظام ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر اپنے کاروبار میں یا کسی پراپرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی مسئلے مسائل ہوں تو لیگل سسٹم اس کو حل کر سکے اور جلدی سے جلدی حل کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مارکیٹ اکانومی کو چلانے کے لیے مارکیٹ کی جو ریگولیشنز ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ وہ نہ آپ نے اس کو اوور ریگولیٹ کرنا ہے بلکہ آپ نے اس کو لائٹر سائڈ پہ رکھنا ہے تاکہ کمپٹیشن ہو. اور جتنا زیادہ کمپٹیشن مارکیٹ پلیس میں ہوگا تو اتنی ہماری جو کمپنیاں ہیں وہ بہتر ہوں گی، وہ پروڈکٹس بہتر بنائیں گی، اس کی قیمت بہتر آئے گی، اس کی کوالٹی بہتر ہوگی، اور اکنامک گروتھ کی طرف ہم جا سکیں گے، ایکسپورٹس کی طرف جا سکیں گے. سو پاکستان کا نظام جو ہے اس وقت ایک بہت مشکل وقت میں ہے کیونکہ اس میں پولیٹیکل، لیگل، سوشل، اکنامک سارے ایشوز کٹھے آ گئے ہیں، اور ان سارے ایشوز کو کٹھا ہی سالو کرنا پڑے گا اگر آپ نے اکانومی کو آگے تیزی سے لے کے چلنا ہے اور 25 کروڑ عوام کے بہبود کرنی ہے، ان کو ان کی آمدن کو بڑھانا ہے، ان کو روزگار دینا ہے، ان کی صحت کو بہتر کرنا ہے، ان کی ایجوکیشن ٹھیک کرنی ہے، ان کو سروسز ٹھیک دینی ہے، تو نظام پھر بڑا زبردست ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارا نظام اس وقت ICU میں ہے اور آئی ہوپ کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں. بالکل، بہت بہت شکریہ چودھری اکمل صاحب آپ کا، سلمان شاہ صاحب آپ کا. اور جیسے کہ ابھی کہا سلمان صاحب نے کہ جو ہمارا جو نظام ہے وہ ICU میں ہے، تو جو اس نظام کو خراب کر رہے ہیں، جو پولیٹیکلی جو سیاسی عدم استحکام ملک میں کھڑا ہوا ہے، یہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو یہ آپ کے اور ہمارے مستقبل کا سوال ہے. تو کرنے سے پہلے ضرور سوچئے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. سرمایہ کار کیوں پاکستان میں اگر آئیں گے تو ان کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہاں پر دہشت گردی نہیں ہے، یہاں پہ سیاسی عدم استحکام نہیں ہے. دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ